میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دجال کے ظہور کے بعد دنیا بالکل واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک ہوگا دجال کا گروہ اور دوسرا ہوگا مسلمانوں کا گروہ۔ تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی فرقہ واریت اور منافقت سے دنیا پاک ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو احادیث کے مطابق وہ 40 روز میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ ان 40 روز میں وہ دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر، گاؤں یا بستی کا دورہ کرے گا۔ ان 40 روز کی نوعیت کیا ہوگی، اس پر ہم اپنی دجال والی ویڈیو میں پہلے بات کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دجال کا فتنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال صرف عالم اسلام کے خلاف ہوگا تو ایسا نہیں ہے۔ احادیث کے مطابق ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے متعلق ڈرایا ہے۔ یعنی یہ فتنہ دنیا کے ہر انسان کے خلاف ہوگا، چاہے آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چینی ہوں یا بے شک منافق ہوں یا ملحد ہوں۔ اب ان 40 روز میں وہ دنیا کے ہر انسان تک اپنا پیغام لے کر جائے گا۔ وہ پیغام کیا ہوگا؟ اس میں صرف دو باتیں ہوں گی، یا تو دجال کو خدا تسلیم کر لیا جائے یا پھر دجال آپ کو قتل کر دے گا۔ ان دو صورتوں کے سوا اور کوئی تیسری صورت نہیں ہوگی۔ اب ان شرائط سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں دین پر قائم صرف وہی رہ سکے گا جس کا ایمان چٹان جیسا مضبوط ہوگا، جو اس دنیاوی زندگی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوگا۔ ذرا اس معاملے کو اپنے تخیل میں لائیں تو صحیح کہ دجال آپ کے شہر آتا ہے اور آپ کے سامنے یہی دو شرائط رکھتا ہے کہ یا تو مجھے خدا مانو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے اس فتنے کو سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی شخص یہ کہہ کر جان نہیں بچا پائے گا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ اس بے رحم فتنے کو نہ تو آپ کے مسلمان ہونے سے کوئی غرض ہوگی، نہ لبرل ہونے سے، نہ ہندو ہونے سے اور نہ ملحد ہونے سے۔ وہ ہر ایک کے سامنے بس یہی دو شرائط رکھے گا کہ یا تو مجھے خدا مانو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں مسلمان کو بھی چٹان جیسا مضبوط ایمان چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ میں مرنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن تجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ان کا کیا ہوگا جو اپنے آپ کو کہتے ہی لبرل ہیں، جو مصلحتاً کبھی کبھی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اسلام کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ 3 کروڑ خداؤں کے یہ پجاری جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو ان کے پاس آخری حل یہی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کو ہی خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیں۔ یہ تو کرونا وائرس تک کو خدا بنا کر پوج بیٹھے، تو دجال بھی تو ایک مصیبت ہی ہوگا، اسے یہ کیوں نہ پوجیں گے؟ لیکن یہاں ایک فرق آ جائے گا، دجال کسی دوسرے خدا کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اپنے 3 کروڑ خداؤں کو بھی پوجتے رہیں اور دجال کو بھی ان میں شامل کر لیں۔ یعنی پھر جو مشرک ہیں وہ کم از کم دجال کے ساتھ تو کسی دوسرے خدا کو شریک نہیں کر پائیں گے، اکیلے دجال کو پوجنا پڑے گا۔ اسی طرح عیسائیت سے بھی تثلیث کا خاتمہ ہو جائے گا، انہیں بھی اکیلے دجال کی پوجا کرنی پڑے گی۔ منافقین کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی خاطر دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تبھی منافق کہلاتے ہیں۔ سو ان کو بھی دجال کو خدا ماننا پڑے گا۔ اب رہے ملحد، تو ان کی تو شرط ہی یہی ہے کہ خدا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے مان لیں گے۔ یہ دجال سے جو کرشمہ مانگیں گے وہ کر کے دکھا دے گا، مال مانگیں گے مال دے گا، شہرت مانگیں گے شہرت دے گا، عزت بہرحال وہ نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ اس کے پاس خود بھی نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنے ماتھے پر لکھ کے لفظ کافر کو مٹا نہ پائے وہ کسی کو عزت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن عزت تو بہرحال ملحدوں کو مطلوب بھی نہیں ہوگی، ان کی جان بچ جائے، مال مل جائے، ان کے لیے کافی ہے۔ ملحد روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ظاہر ہے وہ دجال کے ہاتھوں مرنے پر دجال کو خدا مان کر جینے کو ہی ترجیح دیں گے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، دجال اتنی ڈھیل نہیں دے گا۔ اسے اگر کہا گیا کہ مار کڑاکا، اللہ میاں جی پھینکو کڑاکا، تو اس نے مار کے برابر کر دینا ہے۔ آپ اللہ کو خدا نہیں مانتے تو وہ آپ سے آخرت میں حساب لے گا، لیکن اگر آپ نے دجال کو خدا نہ مانا تو وہ دنیا میں ہی آپ کا حساب برابر کر دے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ملحد دجال کو خدا ماننے میں ذرہ برابر بھی مزاحمت کر پائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو دجال کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور اس کے خلاف لڑنے والے تو شاید مسلمان بھی پورے نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے خلاف لڑنے والے صرف مسلمانوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ پوری دنیا میں موجود تمام مذاہب میں جتنے بھی لوگ خیر کا مزاج رکھتے ہوں گے ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ مثلا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، لیکن یہ عیسائی جب اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑتا پائیں گے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حق پر کون ہے، پھر جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا۔ باقی مذاہب میں بھی ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، سو ان میں سے بھی کثیر تعداد دجال کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گی۔ خود یہودیوں میں ایسے یہودی موجود ہیں جو فری میسنز یہودیوں کے سخت خلاف ہیں اور یہودیوں کے فلسطینیوں پر ظلم کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال دجال کے ماننے والوں کی تعداد پھر بھی اپنے مخالفین سے زیادہ ہی رہے گی۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد
اس فتنے سے بچنے کے لیے سورہ الکہف پڑھنے کی ترغیب کیوں دلوائی گئی ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں ایک معاملہ تو قرآن کے معجزاتی حصار کا ہو سکتا ہے، آپ پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیں اور تلاوت کرتے رہیں تو بے شک یہی کافی ہے، لیکن کچھ معاملات پالیسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ آپ اس کی جو آیات تلاوت کرتے ہیں اس میں جو موضوع بیان ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک خاص تقویت مل جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ الکہف کا موضوع کچھ لڑکوں پر مشتمل ہے جو تقریباً اسی آزمائش سے گزرے جس آزمائش سے دجال کے ظہور کے بعد ہر مسلمان کو گزرنا ہے۔ اصحاب کہف کے موضوع پر میں پہلے تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، ان لڑکوں پر بھی یہی دباؤ تھا کہ یا تو اپنی باقی ماندہ قوم کی طرح مشرک ہو جائیں یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے شرک سے انکار کیا اور توحید پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت کا شاہی فرمان جاری ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے پھر ایک غار میں پناہ لی اور پھر اللہ نے ان کو ایک طویل مدت کے لیے سلا دیا۔ اب اس واقعے سے شاید ہماری یہ تربیت مقصود ہے کہ ہمیں بھی دجال کے فتنے کے آگے سر نہیں جھکانا۔ بے شک زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اگر اللہ کو ہماری زندگی منظور ہوگی تو دجال بھی انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔